العمل۔ اب ان کے بعد میں دعوت دوں گا دلاور رحمانی کو کہ وہ آئیں اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ دلاور رحمانی قراءت ثالثہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه مسلم۔ سامعین محترم، آج سے تقریباً 1500 سال قبل یہ دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف قتل و غارت، سود خوری، شراب خوری، ایک دوسرے کو قتل کرنا ان لوگوں کا شیوا بن چکا تھا۔ ہر انسان برائیوں کی طرف گامزن تھا۔ دین اسلام کا کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا، ہر دولت مند اور مالدار غریب پر ظلم کرتا، ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، کوئی کسی کو یہ نہ کہتا کہ میں اس سے چھوٹا ہوں، بلکہ ہر کوئی اپنے آپ کو اوپر سمجھتا۔ مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت پر ایک چھوٹی سی جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور وہ جماعت ایک عظیم جماعت بن گئی، بہت بڑی طاقتور جماعت بن چکی تھی۔ وہ جماعت ایسی تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب العین کی تکمیل کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ وہ ایسی جماعت تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب العین کی تکمیل کی خاطر ہجرتیں کی۔ وہ جماعت ایسی تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب العین کی تکمیل کی خاطر گھر بار کو چھوڑ دیا، مال و دولت لوٹا دیے دین اسلام پر۔ وہ جماعت کون سی تھی؟ وہ جماعت اصحاب رسول کی جماعت تھی، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام وہ جماعت تھی جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ پر ایمان لائے۔ وہ ایسی جماعت تھی جن کی عظمت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ وہ جماعت ایسی جماعت تھی جن کی ایمان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کو بیان کیا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ سامعین کرام، صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ زمانے کے بڑے بہتر اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو انہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، پھر مبارک ہو انہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں میرے صحابہ کو دیکھا، یعنی تابعین۔ پھر فرمایا مبارک ہو انہیں جنہیں تابعین کو دیکھا، یعنی تبع تابعین۔ اس سے آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زمانے کے سب سے بہترین لوگ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کرتے تھے، جو احکامات، جو تعلیم اللہ کے رسول نے انہیں دی وہ اس کو فالو کرتے تھے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی صحابہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.